بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ہم انہیں ان کے کردار کی سزا دیں گے۔ اولم یر الانسان، اور کیا آدمی نے نہ دیکھا، انا خلقناہ من نطفہ، کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، جبھی وہ سری جھگڑالو ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں کئی اقوال ہیں، یا تو یہ آیت کریمہ عاص بن وائل یا ابو جہل یا ابی بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی۔ ویسے حدیثوں میں تینوں روایتیں موجود ہیں، تینوں نے ایک ہی طرح کا اعتراض کیا۔ جو انکار بعث میں یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کے انکار میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث و تکرار کرنے آیا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک گلی ہوئی ہڈی تھی، اس کو توڑتا جاتا تھا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا جاتا تھا، کیا آپ کا خیال ہے کہ اس ہڈی کو گل جانے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اور تجھے بھی مرنے کے بعد اٹھائے گا اور جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس کی جہالت کا اظہار فرمایا گیا کہ گلی ہوئی ہڈی کا بکھرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندگی قبول کرنا اپنی نادانی سے ناممکن سمجھتا ہے۔ کتنا احمق ہے، جاہل ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ ابتدا میں ایک گندا نطفہ تھا، گلی ہوئی ہڈی سے بھی حقیر تر تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے اس میں جان ڈالی، انسان بنایا، تو ایسا مغرور اور متکبر انسان ہوا کہ اللہ کی قدرت ہی کا منکر ہو کر جھگڑنے آ گیا۔ اتنا نہیں دیکھتا جو قادر برحق پانی کی ایک بوند کو قوی اور توانا انسان بنا دیتا ہے، اس کی قدرت سے گلی ہوئی ہڈی کو دوبارہ زندگی بخش دینا کیا بعید ہے، اور اس کو ناممکن سمجھنا کتنی کھلی ہوئی جہالت ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اور ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے، مثال بیان کرتا ہے، وَنَسِيَ خَلْقًا، اور اپنی پیدائش بھول گیا، یعنی گلی ہوئی ہڈی کو ہاتھ سے مل کر مثال بناتا ہے کہ یہ تو ایسی بکھر گئی کہ ایسے زندہ ہوگی، اور اپنی پیدائش بھول گیا کہ ایک قطرے سے پیدا کیا گیا۔ قال، بولا، من یحیی العظام وہی رمیم، ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئیں؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یحییہا الذی انشأہا اول مرہ، انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے، پہلی پیدائش کا بھی اور موت کے بعد والی کا بھی علم ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، جس نے تمہارے لیے ہرے درخت میں سے آگ پیدا کی، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، جبھی تم اس سے سلگاتے ہو۔ عرب میں دو درخت ہوتے ہیں جو وہاں کے جنگلوں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، ایک کا نام مرخ اور دوسرے کا نام عفار ہے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ جب ان کی سبز شاخیں کاٹ کر ایک دوسرے پر رگڑی جائیں تو ان سے آگ نکلتی ہے، باوجود اس کے کہ وہ شاخیں اتنی تر ہوتی ہیں کہ ان سے پانی ٹپکتا ہوتا ہے۔ اس میں اللہ کی قدرت کی کیسی عجیب و غریب نشانی ہے کہ آگ اور پانی دونوں ایک دوسرے کی ضد، ہر ایک جگہ ایک لکڑی میں موجود ہیں، نہ پانی آگ کو بجھائے نہ آگ لکڑی کو جلائے۔ جس قادر مطلق کی یہ حکمت ہے، وہ اگر ایک بدن پر موت کے بعد زندگی وارد کرے تو اس کی قدرت سے کیا عجیب، اور اس کو ناممکن کہنا
قدرت کے آثار دیکھ کر ایک جاہلانہ انکار کرنا ہے اور عداوت و دشمنی کی وجہ سے ضد کرنا ہے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، اور کیا وہ جس نے آسمان و زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتا، یا انہی کو بعد موت زندہ نہیں کر سکتا؟ بلا، کیوں نہیں، بے شک وہ اس پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے بڑا پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے، جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے، ان یقول لہ، تو اس سے فرمائے کن، ہو جا، فیکون، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ یعنی مخلوقات کا وجود اس کے حکم کے تابع ہے۔ اے کن فیکون کے مالک، توفیق تیری طرف سے ہے، ہمارے سینوں کو بھی نور قرآن سے روشن کر، ہمارے دل سے بھی ساری گندگی کو دور کر، ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما۔ ان تمام نیتوں کے ساتھ پھر ہم اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے کہ وہ اس چیز کو پیدا کرے تو اس سے فرمائے ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اے مالک، تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں، ہم سب کی دل کی دنیا کو بدل دے، ہم سب کو تیرا اور تیرے محبوب کا قرب عطا فرما۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، تو پاکی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے، ہر چیز کی بادشاہت اس کے دست قدرت میں ہے، اسے پاکی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے، تمہیں پلٹ کر اسی کے حضور حاضر ہونا ہے۔ سورہ یاسین شریف کا درس مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے دل کو روشن منور فرمائے۔